موجود ہے ابرار صدیقی صاحب جو کہ چیئرمین ہے اینٹی کرائم فار ہیومن رائٹس آرگنائزیشن۔ السلام علیکم ابرار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہمارے اس پروگرام روشن پاکستان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ابرار صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے ہمارا ادارہ اینٹی کرائم ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے، اور جو انسانی حقوق ہے اسی میں سب سے زیادہ کرائم ہو رہا ہے۔ یعنی اگر میرا حق نہیں ملے گا تو میں کرائم کروں گا، یا کسی کا بھی حق تلفی ہوگی تو اس میں کرائم ضرور جنم لے گا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جن لوگوں کے جو حقوق ہے، جیسے بھی آپ نے بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا سوچنے کا المیہ ہے کہ والدین بچوں کے حقوق اور بچے والدین کے حقوق پورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ والدین، جبکہ والدین تپتی دھوپ میں ہر طرح سے پریشانی اٹھا کر بچوں کو بڑا کرتے ہیں۔ جیسے ہماری میڈم نے بھی ایک بات کی شادی کے حوالے سے، بالکل پوچھنا حق ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ نہ پوچھا جائے، لیکن جب اولاد اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائے تو والدین بولنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تو مین چیز یہ کہ اولاد کو بھی والدین کے حقوق کو دیکھنا چاہیے، اور والدین کو بھی اولاد کے حقوق کو دیکھنا چاہیے، جو کہ والدین نے جو ہے نا زندگی کا ایک وقت گزارا ہوتا ہے اچھے برے کا، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور جب نئی نسل جب جوان ہوتی ہے تو اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ اپنے فیصلے جلد بازی میں کرتی ہے۔ جی ہاں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محبت کی شادیاں وہ اکثریت میں ناکام ہیں، ناکام ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو وقت دیتا ہے نا شادی سے پہلے، وہ چاہتی ہے وقت، وہی دونوں یہ چاہتے ہیں وہی وقت ہمیں بعد میں ملے، تو جو کہ ملتا نہیں ہے، اس کے بعد جھگڑے شروع ہوتے ہیں، سال میں وہ علیحدگی کر لیتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ جو رضامندی کے ساتھ جو شادیاں کی جاتی ہیں وہ پھر بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ تو حقوق کی جہاں تک بات ہے، تو جب تک ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں دیکھیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کب سے کام کر رہی ہے اور کس طرح یہ آپ کا سفر شروع ہوا تھا؟ یہ ہم نے 2007 سے شروع کیا، لیکن 2010 میں ہم نے رجسٹریشن کی، کیونکہ سب سے بڑا ہمارے ساتھ المیہ یہ تھا، جو ہمارا یہ اسٹارٹ کرنے کا وقت تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کسی بھی کام کو بغیر رشوت دیے نہیں ہو رہا تھا، اور ہمارا سلوگن بھی رشوت اور بدعنوانی کے خلاف سرگرم عمل۔ تو ہم نے جب اس کو دیکھا کہ کوئی بھی کام ہمارا بغیر رشوت کے نہیں ہو رہا، تو ہم نے ایک آرگنائزیشن ترتیب دی جس کے اندر ہم نے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا کہ ہم نے کام کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اس میں ہم نے حقوق کو سب سے پہلے ترجیح دی کہ جو بنیادی حقوق ہے، مثال کے طور آپ دیکھیں کراچی کے اندر جتنے فٹ پاتھ ہیں، جو بنیادی حقوق ہے عوام کے چلنے کی، اس پہ سب کے اوپر پتھارے لگا دیے گئے ہیں۔ کیا ہماری ادارے سو رہے ہیں؟ اور اس سے بڑا المیہ کہ ان اداروں سے ہفتہ وار روزانہ کی بنیاد پر پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ حقوق ہے، یہ ہماری حق ہے۔ ہم نے سب سے پہلے سٹیپ یہاں سے لیا۔ پھر پورے کراچی میں زیبرا کراسنگ نہیں ہے، جو ہماری ایکسیڈنٹ، جس کے اوپر ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب عوام فٹ پاتھ پہ چلنے کی اس کی جگہ نہیں تو روڈ پہ چلے گی، جب روڈ پہ چلے گی تو آنے والی ٹریفک جو بھی ہے وہ اس کو ایکسیڈنٹ کرے گی۔ تو جو ہمارے بنیادی حقوق، ہماری شروع سے کوشش ہے کہ جو عوام کے بنیادی حقوق ہے وہ اس کو دلوائے جائے۔ صحیح۔ اچھا، ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانا آج کل کے حالات میں کس قدر مشکل ہے، اور اگر اس پہ کام کرنا ہو تو کس طریقے سے کام کیا جائے؟ مشکلات تو بہت آتی ہیں جی، اصل میں سچ بولنے کے لیے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بالکل، لیکن آپ اپنے ڈٹے رہیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک، اگر آپ یہ سوچ کر سچ کو دبائیں گے یا سچ کو بولنے سے کترائیں گے کہ میری موت ہو جائے گی، تو موت تو ہونی ہے، وہ کسی کے ہاتھوں لکھی کوئی تب بھی ہوگی، اور نہیں لکھی تو کوئی مار نہیں سکے گا۔ لہٰذا آپ اپنی جو مشن ہے، جو آپ کا کام ہے سچ بولنے کا، وہ آپ کرتے رہے۔ کہتے ہیں نا ابابیل، اس کو پتا تھا کہ میں ایک چونچ میں پانی لے کے جا رہا ہوں تو میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، بالکل، لیکن اللہ نے اس کے عمل کو دیکھا نا، اس نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو ہم سب کا ایک فرض ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ صحیح۔ اچھا، میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ اب تک آپ کی آرگنائزیشن نے کیا کیا کام کر لیا ہے عوام کے لیے، کس کس طریقے سے کون کون سے کام کیے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ہم نے تقریباً 2010 سے اب تک ہم نے رمضان میں راشن کا جو پروگرام ہے وہ ہم کرتے ہیں، تقریباً ہر سال 350 سے 400 لوگوں کو راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن میں مستقل بنیادوں پر ہم نے یہ پروگرام کیا۔ ابھی ہمارا گلشن حدید کے اندر جو ہے ایک اسکول چل رہا ہے جس میں 450 بچے جو ہے نا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں کوئی فیس نہیں ہے، تمام چیزیں ان کو فری دی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے گلشن حدید میں جو اس کو رن کر رہے ہیں کاشف ایوان صاحب رن کر رہے ہیں ان کو، اور وہ ہمارے وہاں کے ڈسٹرکٹ ملیر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔
تو وہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. باقی پھر مستقل ہم نے ایریا وائز ڈسٹرکٹ وائز ہم نے اپنے پریزیڈنٹ بنائے ہیں جو اس ایریا کے تمام مسائل کو دیکھ رہے ہیں. اچھا ابرار صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ فٹ پاتھ پہ جو پتارے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. اچھا یہ تو پورا ایک مافیا ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو دھمکی وغیرہ آئی ہوں؟ جی بہت دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ اصل میں دھمکی جو آتی ہے وہ آپ میں کیا کہوں سیاسی سرپرستی کی زیادہ اس میں معاملات ہیں. جب تک اداروں پہ سے سیاسی سرپرستی ختم نہیں ہوگی ہمارے ادارے صحیح نہیں ہو سکیں گے، معذرت اس کے لیے. لیکن ابھی تو ہمارے جو آرمی کے چیف ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ابھی تو سب کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا، کہ کوئی کسی کی دھمکی نہیں چلے گی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو دیکھیں، میں تھوڑی سی ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہم نے 76 سال کی عمر میں ہمارے پاس جو 3 یا 4 ادوار جو آئے ہیں وہ فوج کے آئے ہیں، جس میں مشرف صاحب کا ہے، صدر ضیاء الحق صاحب کا ہے، جو میری زندگی کے باقی اس سے پہلے میں نہیں تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ 2 ادوار میری زندگی میں گزرے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ضیاء الحق صاحب کی 11 سال کی حکومت میں آٹا 3.5 اور 11 روپے پیٹرول تھا. اس کے بعد مشرف صاحب آئے 35 روپے لیٹر پیٹرول چلا، 60 روپے ڈالر تھا. یعنی یہ وہ دور گزرے 8 سال. لیکن مشرف صاحب کے بعد سے اب تک اگر 2008 یا 9 میں میرے ساتھ مشرف صاحب گئے ہیں، 8 سے لے کے 23 یہ اب 2023 تک آپ دیکھ لیں 13 سال میں 14 سال میں قیمتیں کہاں چلی گئیں. پھر ہمارے جو لوگ کہتے ہیں جی فوج کا احتساب کریں، فوج 80% کھاتی ہے، فوج یہ کرتی ہے. بھائی 80% کے اندر وہ اتنا کام کر کے چلے گئے، 20% میں کیا کام ہوا؟ مجھے تو پورے کراچی میں اب تک کوئی کام نظر نہیں آیا. بالکل ہم پچھلے تقریباً 79 اس سے میں اپنی زندگی کو آغاز کروں، ہوش جب سے ہی سنبھال لیتے ہیں، تو میں نے تو ابھی تک کراچی میں صرف ایک دفعہ کام ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بھی جو ہے نا مشرف صاحب کا دور تھا. اس کے بعد سے میں نے کوئی کام نہیں دیکھا کراچی میں. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سائیں سرکار جو ہماری سندھ کی کام کرتی ہے؟ دیکھیں